متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر اور سابق میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ کے ایم سی کے فنکشن اور کے ایم سی کے وسائل پر حکومت سندھ قبضہ کر رہی ہے۔ مختلف طور طریقے اپنا کر آنے والے وقت میں سندھ حکومت مختلف نوٹیفکیشن کے ذریعے کے ایم سی کے باقی ادارے بھی اپنے انڈر میں لینے کی سازش کر رہی ہے۔ کے ایم سی کے وسائل پر سندھ حکومت مزید قبضہ کر رہی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں کے ایم سی کے باقی محکمے بھی سندھ حکومت ہتھیا لے گی۔ کہ جس طرح سے کے ایم سی کے فنکشنز اور کے ایم سی کے وسائل پر حکومت سندھ قبضہ کر رہی ہے مختلف طور طریقے اپنا کے، وہ بھی میں عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ کس قسم کے نوٹیفیکیشنز آپ کے سامنے آئیں گے، کون کون سے محکمے کے ایم سی سے فارغ کرائے جائیں گے، اور جو حکومت سندھ کے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹریز ہیں، ان میں ضم کیے جائیں گے، اور نئے ڈپارٹمنٹس بھی انڈر دا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف سندھ گورنمنٹ بنائے جائیں گے۔ میں آپ کو آکٹرائے ضلع ٹیکس، سب جانتے ہیں کہ ایم سی کو کور کرتے رہے ہیں، جو ضلع ٹیکس یہ سسپینڈ کیا گیا ہے، ضلع ٹیکس ہم نے پی ٹی آئی سے بھی ریکویسٹ کی، یہ ابالش نہیں کیا گیا، اور جو ضلع ٹیکس ملنا چاہیے کراچی کو اس طرح سے ضلع ٹیکس آکٹرائے کا نہیں دیا جا رہا۔ اس ضلع ٹیکس جو ہمیں ملتا ہے وہ 2000 سے لے کے 2019 تک 55 ارب کے قریب ملا، اور ملنا چاہیے تھا 116 ارب، 61 ارب کا شارٹ فال ہے 2019 تک۔ اور یہ جو 61 ارب شارٹ فال ہے، اس کو یہ کیا چالاکی کرتے ہیں، جو اسپیشل گرانٹ دیتے ہیں کے ایم سی کو، یہ اسی پیسے میں سے دے دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہم سنگل ٹائم ون ٹائم گرانٹ دے رہے ہیں، مگر یہ ہوتا کے ایم سی کا ہی فنڈ ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کا سارا پیسہ وزیر اعلیٰ سندھ اپنے پاس رکھ کر بندر بانٹ کر دیتے ہیں۔ وسیم اختر نے کہا کہ کنزروینسی ٹیکس کراچی کے عوام اس لیے نہیں دیتے کہ یہاں بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں۔ سندھ حکومت زور زبردستی سے کراچی کے عوام پر نئے ٹیکس لگا کر ان کی بجلی بھی بند کرنا چاہتی ہے۔ مرتضی وہاب کراچی پر نئے ٹیکس کی حمایت کے بجائے کے ایم سی پر احسان کریں اور کے ایم سی کے اختیارات وزیر اعلیٰ سے واپس لائیں۔ قانون کے مطابق سندھ حکومت کراچی سے جو بھی ٹیکس جمع کرے گی اس کا کچھ حصہ کے ایم سی کو دیا جائے گا، جبکہ نہیں دیا جاتا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تھرو جب پیسہ آتا ہے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سی ایم صاحب اپنے پاس رکھ لیتا ہے سارا پیسہ۔ پی ایف سی ایوارڈ تو کیا ہی نہیں، آپ بھی جانتے ہو، نہ کے ایم سی کو اس میں فنڈ ملا، نہ ڈی ایم سیز کو جو ملنا چاہیے۔ یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، پورے سندھ میں نہیں ملا۔ پی ایف سی ایوارڈ کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اب یہ جو جتنا بھی فنڈ این ایف سی سے آتا ہے، یہ اپنی مرضی سے ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ اس محکمے کو اتنا کروڑ، اس محکمے کو اتنا ارب، اور کیبنٹ سے اپروو کرا لیتے ہیں، اپنی بچت کر لیتے ہیں۔ یہ وہ ٹیکسز ہیں جو اسلام آباد سے آتے ہیں اور جو کراچی کے ٹیکس ہیں۔ میری مرتضی وہاب صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ الیکٹرک کے بل میں ڈالنے کی بجائے آپ بہت نزدیک ہو سی ایم صاحب کے، بلاول صاحب کے، جو کے ایم سی کے فنکشن اس میں ڈسکرائبڈ ہیں، جو کے ایم سی کے فنکشنز ہیں، اس کو تو کم از کم واپس کروا دیں کے ایم سی کو، جو کہ بائی نوٹیفیکیشن سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کام تو کر لیں، کے ایم سی پہ احسان کر دیں کہ جو فنکشنز آپ نے لکھے ہیں کے ایم سی کے، ایک تو فنکشنز ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جہاں آپ ٹیکس لیوی کر سکتے ہیں، جہاں کے ایم سی ٹیکس لگا سکتا ہے، وہ تو پاورز کے ایم سی کو واپس دلوا دیں۔ کچھ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے مجھے نہیں پتا، اللہ کرے آپ کامیاب ہوں، مگر آپ یہ کام تو کریں بسم اللہ کہ جو آپ کے ہی ایس ایس جی اے کے اندر فنکشنز دیے ہوئے جہاں سے ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، کے ایم سی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ہم کے ایم سی کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کیسے؟
کہ الیکٹرک کے بل میں 200 روپے ڈال کے، ارے واہ، جو اربوں روپے کہ الیکٹرک کے اوپر نکلتے ہیں، 7.5 ارب روپے، وہ واپس لیں۔ جو آکٹرائے کے 61 بلین روپیز نکلتے ہیں آپ کی طرف، وہ کے ایم سی کو دیں۔ یہ نمبر 5 پڑھ رہا ہوں، جہاں سے ٹیکس کے ایم سی کلیکٹ کر سکتی ہے، یہ ایس ایل جی اے کی کاپی ہے۔ فی آن کنورژن آف لینڈ یوز آل اوور دا سٹی، یہ کے ایم سی کا فنکشن ہے۔ اس میں پراپرٹی، اس میں کمرشلائزیشن ٹیکس، اس میں بیٹرمنٹ ٹیکس کے ایم سی کو ملتا تھا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھرو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جمع کرتی ہے یہ ٹیکس۔ ٹولز آن روڈز اینڈ بریجز اون اینڈ مینٹینڈ بائی کے ایم سی، 105 سڑکیں کے ایم سی مینٹین کرتی ہے۔ اگر خراب ہوتی ہے سڑک تو کے ایم سی کو ڈھونڈتے ہیں لوگ، کہاں ہیں؟ 12 کلومیٹر اسٹار گیٹ سے لے کے میٹروپول تک جو شارع فیصل ہے، کے ایم سی مینٹین کرتی ہے، مگر ٹیکسز اس پہ اجارہ داری کینٹونمنٹ کی ہے۔ اب یہ ٹول کون جمع کرتا ہے؟ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف سندھ۔ میں پورے 4 سال بی ٹی ایس ٹاور کے لیے سی ایم صاحب سے بات کرتا رہا، اور سی ایم صاحب مجھے یقین دہانی کراتے رہے کہ شام کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کل نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اگلے ہفتے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ پی ٹی ایس ٹاور جتنے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کے ایم سی کا فنکشن ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لیتی ہے وہ ٹیکس، ہم نہیں لے سکتے۔ انٹرٹینمنٹ ٹیکس نمبر 11 ایکسائز ڈپارٹمنٹ لیتا ہے گورنمنٹ آف سندھ کا، یہ کے ایم سی کا فنکشن ہے۔ سب سے بڑی چیز نمبر 13 ایس ایل جی 2013 میں نے نہیں بنایا، سی ایم صاحب نے بنایا۔ سندھ گورنمنٹ کراچی سے جتنا بھی ٹیکس لے گی، اس کا ایک کوئی بھی پرسنٹیج طے کر کے کے ایم سی کو دیا جائے گا، آج تک نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی شہر کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے بورڈ بیسن کو فوڈ اسٹریٹ بنانے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ طارق روڈ، یونیورسٹی روڈ سمیت ان کی بنائی ہوئی تمام سڑکیں تباہ حال ہیں۔ ہسپتالوں پر قبضے کے بعد اب سندھ حکومت کراچی کے قبرستان بھی ہتھیا رہی ہے۔ بورڈ بیسن کو فوڈ اسٹریٹ بنا دیا جائے گا، وہ تو بچپن سے ہم فوڈ اسٹریٹ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو کیا یہ کراچی کے ایشوز ہیں؟ صاف پانی چاہیے میرے بھائی، ٹرانسپورٹ چھتوں پہ چل رہے ہیں لوگ، موٹر سائیکلوں پہ، چنچیوں پہ، 13 سال سے ایک بس نہیں دی آپ نے، گٹر بہ رہے ہیں۔ ابھی یہ خبر ہے، یہ رہا اخبار آج کا، میں نہیں دے رہا، گٹر ابل رہا ہے جنا روڈ پہ، لوگ نہیں چل سک رہے۔ ایسی بہت ساری تصاویر دوں گا میں آپ کو۔ ہسپتال ٹھیک کریں غریبوں کے لیے جو آپ کے پاس ہے ڈومین، سڑکیں ٹھیک کریں، صاف پینے کا پانی دیں، سیوریج ٹھیک کریں، ٹرانسپورٹ ٹھیک کریں۔ کراچی کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے، کراچی کا ٹیکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کراچی کے، جیسے کہ میں نے کہا، وسائل پر قبضہ کرنے کی یہ بھرپور سازش ہو رہی ہے، اس کے اثاثوں پہ قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند اسپتال، 4 اسپتال تو اپنے قابو میں کر لیے ہیں۔ اسپتالوں کا حال دیکھ لیں۔ اس کے بعد اب قبرستان بچے تھے، اللہ خیر کرے، قبرستان میں بھی اب چائنا کٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ سندھ منزل سکون اتھارٹی بنا کر سارے آپ نے پورے سندھ کے قبرستان اپنے پاس لے لیے۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا تھا، کیا آپ کامیاب ہوئے اس اتھارٹی میں یا بورڈ میں؟ آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائی تھی، کیا آپ کامیاب ہوئے ہو اس میں؟ آپ نے کے ڈی اے بنایا تھا، کیا کے ڈی اے میں کامیاب ہوئے ہو؟ ایم ڈی اے میں کامیاب ہوئے ہو؟ ایل ڈی اے میں کامیاب ہوئے ہو؟ ایک شہر میں 3 اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں آپ نے، آپ فیل ہوئے ہو، ناکام رہے ہو۔ اس کے باوجود نیت یہ ہے کہ قبضہ کیا جائے کے ایم سی کے اداروں پہ، جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظریں کہاں ہیں؟ پارکس پہ۔ آج میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو جہاں سے الیکشن لڑتی ہے جیت جاتی ہے۔ کینٹون بورڈ کے الیکشن ہوئے، ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی، اربوں خربوں پتی پارٹی اس سے تھا، یا سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی سے تھا، سارے وسائل ان کے پاس۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ آج میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں، کسی سوشل میڈیا پہ کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، پیپلز پارٹی بیوروکریٹ اپنے گھر کا ہوتا ہے، سیاستدان اپنے گھر کا ہوتا ہے، ٹھیکیدار اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ معاملہ جو ہوتا ہے وہ گھر میں آ جاتا ہے سب کچھ۔ بیوروکریٹ، سیاستدان، ٹھیکیدار، جو فنڈ ہے وہ گھر کا ہی ہو گیا۔ نوکری کس کو دیتے ہیں؟ اپنے ہی جالوں کو۔
بیچتے بھی ہیں اس کو, عام پبلک کو نہیں دیتے. عام کراچی آئٹ حیدرآباد کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں, اپنے ہی لوگوں کو دیتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں ان کو. تو ظاہر ہے پورا گھر پابند ہو جاتا ہے کہ ووٹ تو ان کو ہی ڈالنا ہے. یہ طریقہ واردات ہے ہر جگہ, چاہے بائی الیکشنز ہوں, چاہے جنرل الیکشنز ہوں, چاہے کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوں. یونین کمیٹیز بنائی جا رہی ہیں اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. جس طرح سے جعلی شناختی کارڈ 40 لاکھ ایف آئی اے نے پکڑے, یونین کمیٹیز بنانے کی پلاننگ ہو چکی ہے. گابو پٹ, مواج اور لال بکھر کو یونین کمیٹی کا درجہ دے کر کماڑی ضلع میں شامل کر دی گئی ہیں اور اس کی سندھ کابینہ سے خاموشی کے ساتھ منظوری لے لی گئی ہے تاکہ آئندہ میئر کے انتخاب میں ووٹوں کی تعداد بڑھائی جا سکے. کراچی کے لیے پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے. K4 سندھ گورنمنٹ نے لالی پاپ دے دے کے ستیہ ناش کر دیا اس پروجیکٹ کا. کمپٹنٹ نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے. یہ کیس بھی فیڈرل گورنمنٹ نے لے لیا ہے. ہم پیچھے لگ کے لے لیا, وہ کرنے جا رہے ہیں. گرین لائن آپ دیکھ رہے ہو 13 سالوں سے ٹی وی دکھاتا ہے, کوئی منسٹر بولتا ہے 5 دن میں آ جائے, کوئی 3 مہینے میں, 4 مہینے. کیا ڈرامہ ہے یہ. تو گرین لائن بھی لے لی ہے. پھر سینسس سب سے بڑا کام جس کو میں نے گنوایا, کراچی معاشی شہرگ ہے, پورے ملک کی معاشی شہرگ, اس کو کاٹا جا رہا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, SOS صاحب اقتدار سے جو ملک کے خیر خواہ ہیں, SOS کراچی کی معاشی شہرگ, کراچی معاشی شہرگ ہے پورے ملک کی, اس کو کاٹا جا رہا ہے. آکٹرائے کے پیسے غبن کیے جا رہے ہیں. آکٹرائے میں بہت بڑا اماؤنٹ ملتا تھا, 335 ارب روپے ملتے اگر صحیح فارمولے پہ چل رہے ہوتے ہسٹوریکل. ٹھیک ہے, آکٹرائے سسپینڈ کیا تھا وجوہات کی بنا پہ. اگر کسی لیڈر کو بتا دیا جائے کہ MQM کے اس لڑکے نے اس کو مارا ہے اور وہ یقین کر لے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو بری کر دے, تو پھر وہ لیڈر کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ زیرو. آکٹرائے سسپینڈ ہوا ہے, abolish نہیں ہوا ہے. ہماری ڈیمانڈ رہی ہے PM صاحب سے کہ یہ abolish نہیں ہوا ہے, اس کو پھر سے لگایا جائے, پورے ملک میں لگایا جائے.